اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ 25ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعات، اس ساعات کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ ساعت سے مراد قیامت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ گھڑی کب آئے گی۔ یہ جواب ہے کفار کے اس سوال کا کہ ہم پر بدی کا وبال پڑنے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ آخر کب پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے دور سے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا، بندہ خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ناشکری اور تکبر کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ناشکری کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَّرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے گی۔ یہ قرآن واقعی برحق ہے، کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن لو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا پختہ یقین عطا فرما، اللہ جہنم کا پختہ ایمان عطا فرما، اللہ جہنم میں جلائے جانے کا خوف عطا فرما کہ جتنا ہمیں یقین اور ایمان ہے کہ جلتی ہوئی تیل کی کڑائی میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائیں گے، اللہ اتنا ہی جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ خوف اور یقین عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سورہ الشورى مکی صورت ہے، 5 رکوعات ہیں اور اس میں 53 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 42 نمبر پر ہے اور اس کا نام آیت نمبر 38 کے فقرے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے ماخوذ ہے۔ حامیم صورتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، کذالک یحیی الیک وإلی الذین من قبلک
اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیم، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، یوم یجمع لا ریب فیہ، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اللہم اجرنا من النار رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ولو شاء اللہ لا جعلہم امتا واحدتا ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا بھی رب ہے، علیہ توکلت و علیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ان صورتوں کے اندر بار بار انابت، رجوع اللہ اور اخلاص کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے 5 اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ دین ہر دور کے نبیوں کا ایک ہی ہے جس کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر کاربند رکھنا اور تفرقے سے محفوظ رکھنا۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دیتے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
اور جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر ان کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من دین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں تو سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔
اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تم پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہے یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر کرنے والوں سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے۔ شکر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی خواہ کتنا ہی اونچا اٹھا لے، وہ اسے اپنے کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان سمجھتا ہے۔ اور دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ پائیدار ہے، یعنی نیک اعمال کا بدلہ ابدی اور لازوال ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کی صفات بتائی ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ حرام وہی کھاتا ہے، وہی کماتا ہے جس کو اللہ پر یقین اور توکل نہ ہو کہ رزق حلال سے وہ رازق رزق دے گا۔ سارے کے سارے بڑے گناہ، جھوٹ، چوری، زنا، شراب، وہی تو کرتا ہے نا جس کو یہ یقین نہ ہو کہ اگر میں اللہ پر بھروسہ کروں گا تو مجھے چوری، رشوت، جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ فحش کا انکار کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ پر توکل ہے کہ وہ میری جائز طریقے سے بھی جسمانی خواہشات کی تکمیل کر دے گا، تو وہ رک جاتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ غصے میں معاف کرنے کا تو توکل کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس کو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جس کو عزیز ذو انتقام، قہار اور جبار رب پر جس کو یقین اور توکل ہو، وہ اپنا انتقام خود نہیں لیتا، وہ اپنا بدلہ عزیز ذو انتقام پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے ظالم کا بدلہ اپنے جابر کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ معاف کر کے مقدمہ عادل کے حضور پہنچا دیتا ہے۔ اپنے رب کا حکم کون مانتے ہیں؟ جس کو یقین ہے کہ اس حکم کو مان کر مجھے کوئی ناکامی اور بربادی نہیں ہوگی۔ نماز کون قائم کرتا ہے؟ جو اپنا کاروبار، اپنی ٹیوشن، اپنی نیند توڑ کر نماز کون پڑھتا ہے؟ جس کو توکل اور یقین ہے کہ اس سے اس کے روزگار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کا گاہک نہیں جائے گا، اس سے اس کی ٹیوشن کے گھنٹوں میں جو گھٹنے میں میرے نمبروں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے کرتے ہیں، اور اس رزق پر توکل کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار رزق دیا ہے وہ بار بار رزق دے گا، اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں وہ خرچ نہیں کرتا۔ زینا اذا اصابہم، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، البغی ہم ینتصرون، تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَّدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَّقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مسا چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ يَهَبُّ لِمَن يَشَاءُ، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ إِنَاثًا وَيَهَبُّ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ جس کے پاس ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کی بہار ہے، گھروں کی رونق ہے، بڑھاپے کی ٹیک اور سہارا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یاد رکھے اولاد بہت بڑا امتحان کا پرچہ بھی ہے، اور پرچے کے لیے کچھ سوال۔ کچھ والدین سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہاری گودوں میں صحیح سالم امت محمدی کے افراد ڈالے تھے، بتاؤ تم نے انہیں دنیا دار بنایا ہے یا دیندار بنایا ہے، صرف اپنا یا اپنی برادری کا فرما بردار بنایا ہے یا اپنے رب کا فرما بردار اطاعت گزار بنایا ہے، ان کو صرف اپنا یا اپنے باس کا فرما بردار بنایا یا دین کے بندوں کا خدمت گزار بنایا ہے؟ کیا ہمارے پاس سوال کا جواب تیار ہے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے لیے اولادوں کی تربیت میں سہولت اور آسانی فرما۔ اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ حمل کے دوران صبر، وضع حمل کے دوران صبر، کیونکہ درد ذہ کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مومن کو تکلیف آتی ہے تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ولادت کے بعد کرنے کا کام کہ وہ دعا یاد رکھنی ہے جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، حضرت مریم کی والدہ کی دعا، انی اعوذ بہا ومن ذریتہا من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے کرنے کا کام تہنیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کسی نیک صالح شخص سے اپنے بچے کو کوئی میٹھا کھلانا، اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرانا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، ہر بچے کی جان اپنے عقیقے کے عوض رہن ہے، اور یہ ان تکلیفوں کا شکرانہ ہے جو ماں اور بچے دونوں کو ملی تھی۔ نام رکھنا، پھر اس کے بعد ختنہ کرانا، سر کے بال منڈوانے کے بعد اس کے برابر چاندی ادا کرنا، یہ 7ویں دن کی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد رضاعت، حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، ماں کا فرض ہے، بچے کا حق بھی ہے۔ اولاد کے لیے اگلا معاملہ حفاظت، جیسے مرغی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، مچھلیاں تک حفاظت کرتی ہیں، ایسے حفاظت کرنی ہے۔ ان کے دین کی، ایمان کی، ان کی صحبتوں کی، ان کے ماحول کی حفاظت کرنی ہے۔
پھر ان کی زبان کی حفاظت، ان کی نگاہوں کی حفاظت، ان کی پاکی اور طہارت کا اہتمام، استنجا کا طریقہ سکھانا، ان چیزوں میں ماں باپ حیا کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں ان کے ساتھ حیا نہیں کرتے، اور شریعت کے معاملے بتانے میں حیا کرتے ہیں۔ حیض کی پاکی، غسل جنابت کی پاکی، احتلام کے بعد کی پاکی، اور صرف یہی پاکی نہیں، ان کی زبانوں، نگاہوں، ان کے دلوں کی پاکی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج کیسی گندی زبان بچے بولتے ہیں، غیر اسلامی جملے بولتے ہیں، سلام کی بجائے ہیلو، ہائے، سبحان اللہ کی بجائے واؤ، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بچوں کی گفتگو کا انداز لڑکوں کا اور لڑکوں کی گفتگو کا انداز لڑکیوں جیسا ہو گیا۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین تحفہ جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ان کو کروائیں۔ والذین آمنوا اشد للہ کی بہت پہچان، حب رسول کے تقاضے، اتباع سنت۔ ان چھوٹے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ واش روم جا رہے ہیں پہلے الٹا پاؤں، باہر آ رہے ہیں تو دایاں پاؤں، کپڑے پہننے لگے ہیں تو کپڑے اتارنے لگے ہیں، گھر کے اندر سواری، ہر جگہ کھاتے وقت پیتے وقت سنتیں یاد کروائیں۔ جیسے بچے کو ABC پڑھاتے ہیں، پھر قرآن پڑھنا سکھائیں، نماز یاد کروائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو، اولادوں کو اس جہالت سے بچا لینا۔ اللہ نے کہہ دیا تھا اپنے بچوں کا سارا وقت، مال، صلاحیتیں، جوانیاں دنیا کی ڈگری میں لگا دو گے، سب کچھ لے کر آئیں گے، اگر قرآن کا علم نہیں ہوگا تو جاہل رہ جائیں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اتنا قرآن ان کو پڑھا دیں کہ اس کے مفہوم سمجھنے والا انسان بن جائیں۔ 23 سالہ دنیاوی تعلیم پر ہم کتنا صرف کرتے ہیں، تو 1 سالہ کورس بچوں کو قرآن و حدیث کا بھی کرائیں، تجوید پڑھنی آئے تاکہ وہ اپنی دنیا کے علم کو رب پسند طریقے سے پڑھنا آ جائے ان کو۔ پھر ان کو صحابہ کا تعارف کرائیں، ان کے لیے جو ہم انعمت علیہم کی دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ان کا راستہ بھی ان کو سکھائیں۔ سندریلا کی کہانیوں کی بجائے ان کو حضرت ہاجرہ، حضرت سیدہ فاطمہ کی سیرت سنائیں، ان کو روداد عائشہ صدیقہ سنائیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نمونے دکھائیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اولاد سے محبت کا اظہار کہ ان پر خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا تو تمہارے لیے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ کیا ہے؟ نواسوں کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بالوں کو چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت امامہ کو گود میں اٹھایا ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت حسن حسین کو کمر پر بٹھایا ہوا ہے، دیکھنے والوں نے کہا کیا خوب سواری ہے، فرمایا دیکھو شاہ سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ پھر آپ نے بچے گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، بدو آیا، اس نے کہا میرے تو بہت سے بچے ہیں، میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل کو رحم سے خالی کر دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اولادوں کے ساتھ عدل کریں، جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کریں۔ آپ نے فرمایا تھا علی 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ نکاح کے پیمانے کیا ہیں؟ نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ وراثت میں ان کا حق۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور اپنی وفات کے وقت وراثت کے حق میں کمی کر کے اپنا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پہ کر دیتا ہے۔ یہ حدود اللہ ہے، ان کی تربیت میں بے جا لاڈ پیار نہیں ہوگا، محبت ہوگی، بے جا لاڈ پیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن بے جا لاڈ پیار نہیں۔ لونڈی مانگنے آتی ہے، تسبیح فاطمہ سکھا دی، گھر کے اوپر تصویر کا پردہ لٹکاتی ہیں تو فوراً اتروا دیتے ہیں، پھر دعا سکھا دی، ربنا ھب لنا من ازواجنا ومن ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، پھر رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ حضرت ابراہیم کی دعا رب ھب لی من الصالحین۔ سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سارے معاملات تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے نبی، تیرے صالح تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رجوع اللہ کرنے والا، انابت کرنے والا، مخلص، استقامت سے جمنے والا مسلم اور مومن بنا دے، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس کے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے۔
یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ الزخرف یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوعات اور 89 آیات ہیں۔ پچھلی صورتوں کا مثنیٰ ہے۔ توحید اور عقیدہ رسالت پر ہی بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر کتاب کو مبین کہہ کر پکارا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اس سے سمجھو، اور یہ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ اس سے بددرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہادا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو۔ لِتَسْتَعُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ نعمتوں کے دینے پر اللہ شکر کی تاکید کر رہا ہے، سواری پر چڑھنے کے لیے شکر کی دعا سکھا رہا ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سواری پر چڑھتے وقت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آغاز پر پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی بڑی سواریاں، گھوڑا، اونٹ، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن اللہ نے پھر اس پر باگے ڈالنے، اس کو نکیل یعنی کنٹرول کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھا دیا۔ ایک گھوڑے کو جو ایک جنگلی جانور ہے اس کو ٹرین کر کے اپنے لیے سواری بنانا، لوگ ہاتھیوں پر سواری کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں۔ آج کل تو لوگ F-16 چلاتے ہیں، جیٹ چلاتے ہیں، جمبو جیٹ چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی آج کل گاڑی چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ ہر سواری پر بیٹھتے وقت یہ یاد رکھیں، جب بھی سواری پر بیٹھ کے نکلیں یہ پڑھیں کہ آج تو میں اس سواری پر نکل رہی ہوں، لیکن ایک دن ایسی سواری پر نکلوں گی کہ پھر گھر نہیں لوٹوں گی، آگے رب کے حضور لوٹا دی جاؤں گی۔ یاد رکھیں جب گھر سے نکلتے وقت یہ احساس ہوگا کہ شاید یہ سفر جس کا آغاز میں گھر سے کر رہی ہوں اس کے آگے سفر عدم کا آغاز ہوگا تو وہ سفر اب پسند بن جائے گا۔ اس میں تقوی، خوف خدا، حلال حرام کی پہچان اس سفر میں غالب رہے گی۔
یہ آیت سنت کا اتباع بھی ہے، شکر کا باعث بھی، اور فکر آخرت کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا کہ بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں اور آپ سواری پر چڑھیں گے اور 3 دفعہ الحمدللہ کہیں گے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف نوک زبان سے نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ کی 3 نعمتوں کو کم از کم ضرور یاد کر لیا کریں کہ شکر ہے میں کسی خوشی کے موقع پہ جا رہی ہوں، شکر ہے اللہ نے مجھے سواری دی ہے، ڈرائیور دیا ہے، شکر ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ چلانے کی صلاحیت دی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ او من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کی کچھ صفات اور ان کی کچھ اجازتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں، تو گویا عورتوں کے لیے زیور پہننے کا جواز اس آیت سے بھی ہوتا ہے۔ گویا سجنا، بننا سنورنا، موتی، مونگے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات مسلمان عورتوں کے لیے پہننا جائز ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو، یعنی اس کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نرم و نازک اور ضعیف اور کمزور بنایا ہے۔ بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی، یعنی عورتیں اعصابی طور پر کمزور ہوتی ہیں، بات بات پر رونا، اپسیٹ ہونا اور ٹینشن کا شکار ہونا، یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادوں کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بددرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازوں اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ وَالْآخِرَةُ وَزُخْرُفٌ وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ آخرت اللہ کے نزدیک کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ یہاں سے آخری پارے تک ایک عمل اور ایک دل کی حالت کا بیان کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک عمل نماز اور دل کی حالت ہے تقوی۔ اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم آت نفسی تقواها ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانا وہو لہو قرین۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیطان عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اب تو ہمیں ان کی سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا۔
فقال انی رسول رب العالمین، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اور عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے وقالوا یا ایھا الساحر، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون، کہ ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آیا۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم، آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جو ہی کہ ابن مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی تھی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خاصمون، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم چاہیں تو تم سے فرشتہ پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا، میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن رہ گئے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
اورثتموہا بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ یہ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جو سرداران قریش اپنی خفیہ مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے کرتے تھے۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین، ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے۔ وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے، تمہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اس معلوم ہونے کے وقت سے پہلے ہمیں علم عطا فرما، اس علم پر عمل ہمارے لیے آسان بنا دے، ہم آخری سانسوں تک اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سورہ الدخان۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوعات ہیں، 59 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے اور نزول اعتبار سے 64 نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کا نام آیت نمبر 10 میں یوم تأتی السماء بالدخان مبین کے لفظ دخان کو اس صورت کا عنوان بنایا گیا ہے۔ کفار مکہ کی مخالفت، ضد اور ڈٹائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے اور جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کا قحط مسلط کر دے۔ آپ نے دعا کی تھی اور دعا قبول ہوئی تھی۔ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں بھی مسنون دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خاک آلود ہو اس شخص کا ناک جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں دیکھا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا۔ اللہ ہمیں والدین کا حق شناس بنا دے۔ اللہ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیوں کو معاف کر کے آئندہ ان رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو آگے پہنچایا۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی دعا کے پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پیمانے پر پورا اترنے کے لیے جو یہاں سنتے ہیں اس کو آگے ضرور پہنچائیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ بھی قبول ہوگی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وعدوں کے مطابق خوش بھی ہوں اور ہم شاداب بھی ہوں، تو ضرور جا کے اپنے عزیز و اقارب کو ضرور یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین،
قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اس سے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھر ایک دفعہ قرآن مبین کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ المبارک میں نازل کیا۔ نزول قرآن کی رات کو لیلۃ المبارکہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اس میں دو کام بتائے جا رہے ہیں، ایک اس میں قرآن نازل ہوا، دوسرے اس میں حکمت سے سارے مستقبل کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اس آیت کو لوگ شب برات کا جواز تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شب برات کی آیت ہے، حالانکہ اس سے شب برات کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ نزول قرآن کی رات کو اللہ نے سورہ قدر میں ایک اور نام سے پکارا ہے، اور اس رات کو بھی اللہ نے تقدیر کے فیصلوں کی رات کہا ہے۔ گویا ایک ہی رات کے دو نام ہیں، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر۔ ان دونوں ناموں والی ایک رات میں دو کام ہیں، نزول قرآن کی رات اور تقدیر کے فیصلوں کی رات۔ اور یہ رات کب ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور سنت میں آپ نے محنت کر کے طریقہ اختیار کر لیا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کے لیے آپ کمر کس لیتے تھے۔ یہ شب برات کی رات نہیں ہے، اس کا کوئی جواز ہمیں نہیں ملتا۔ اس رات کی عبادت اور دن کا روزہ بدعت ہے، اور یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقعہ ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت دخان ہے۔ ایک تو قیامت کے دن سور کے پھونکے جانے کے بعد زمین زلزلے سے پھٹے گی، آسمان اور زمین کے دھوئیں کا ذکر ہے، یا عذاب الہی کی وجہ سے آسمان پر دھواں ہوگا۔ یا یہ دھواں کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہتے یوسف کی، تو اس پر اللہ نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا کہ اب تو تمہارے نبی نے بھی دعا کی ہے، تو تم انتظار کرو، تم پر فقر و فاقہ اور بھوک ایسے مسلط ہوگی کہ بھوک کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے دھواں چھا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے سامنے رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا یا باولا ہے۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ الْقَلِيلَ اِنَّکُمْ عَائِدُونَ، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے،
یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَّتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہو۔ ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ۔ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان کے سب اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا۔ طعام الاسیم، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ ان المتقین فی مقام آمین، خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ تقوی دل کی حالت اور تقوی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، کیسے جائیں گے ان باغوں میں؟ حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوئے۔ ہم تو پکنک پہ جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ رف اینڈ ٹف کپڑے پہن کر جاتے ہیں، یہ کیا پہن کے جائیں گے؟ یلبسون من سندس و استبرق، ریشم کپڑے پہن کے جائیں گے۔ متقیوں کا لباس کیا ہوگا؟ ریشم نرم لباس۔ اور پھر وہاں کیا کریں گے؟ فیملی ٹائم، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے جنت کے دروگا کیا کہیں گے کہ جاؤ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی بیماری نہیں ستائے گی، تم ہمیشہ قیام کرو گے، تمہیں کبھی کوچ کو نہیں کہا جائے گا، یہی ہے خالدین فیہا۔ اللہ اس عارضی کے بدلے ہمیشگی کی زندگی کو ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس قلیل کی بجائے اس ابدی کی تمنائیں کرنے والا بنا، اس قلیل کی بجائے اس کثیر کا ذوق و شوق عطا فرما۔ کذالک، یہی ہوگی ان کی شان، وزوجناہم بحور عین، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ الجاثیہ مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات ہیں اور 37 آیات ہیں، 45 نمبر پر آنے والی ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرا دینا۔ اس صورت کا زمانہ نزول سورہ دخان کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت بتایا گیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی حکیم ہے، اس کا کلام بھی حکیم ہے۔ جب قرآن الحکیم ہے اور نازل کرنے والا بھی حکیم ہے۔ اس قرآن کے مطالعے اور تعلیم سے ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہے، حکمت عملی سے اس پر عمل کرنا ہے، اس کی دعوت بھی حکمت اور دانائی سے دینی ہے۔ بھونڈی اور غیر حکمانہ دعوت نقصان دیتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے بہت حکمت سے نازل کیا ہے، تو پھر عزیز کی صفت کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ حکیمانہ کلام تمہیں دیا ہے، اس کی حکمتوں کو زندگی میں رائج نہیں رکھو گے تو میرا حساب، میری پکڑ، میری پوچھ، میرا قہر، میرا عذاب بڑا زبردست ہے۔ جس نے اتنے زبردست احکامات نازل کیے ہیں پھر اس کی پکڑ بھی اور حساب بھی زبردست ہے۔ اللہ ہمیں ان حکیمانہ زبردست کی اطاعت کرنے اور اپنی زبردست انتقام اور غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریح، اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ ویل کا مطلب ہے ہلاکت، تباہی، بربادی۔ کس کے لیے؟ لکل افاکن، جھوٹے کے لیے۔ جہنم کا سب سے گہرا گڑھا تباہی، ہلاکت سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ بے نمازیوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ قاتل، زانی، شرابی، ڈکیت نہیں، جھوٹا بدعمال شخص کے لیے۔ تیسرے درجے پہ کون ہے؟ جس کے سامنے سچے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ پر جم کر پورے تکبر کے ساتھ اس پر اڑا رہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ جہنم میں تباہی اور بربادی کی وعید کس کو سنا رہا ہے؟ جو جھوٹا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گناہ گار ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ اس کو قرآن سنایا جا رہا ہے، اللہ اس کو قرآن سننے کی توفیق بھی دے رہا ہے، دورہ قرآن میں حاضری کی توفیق بھی دے رہا ہے، اس کو ذکر کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، لیکن سننے کے بعد وہ بڑی صداقت سے اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ اس کا انجام ہے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا۔ اللہ جو تو نے سنوا دیا اور سمجھا دیا اور پڑھوا دیا، لکھوا دیا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ سنی انسنی کر دیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب ان کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تھا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کا
کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا تو اس سب کو اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدہ من بعد اللہ۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ نفس کی غلامی سے جب تک نہیں نکلتے تب تک قرآن اور اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہوتی۔ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی ان سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کامیابی کا
شوق عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہ گئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس بڑی کامیابی کے لیے ہمیں اپنے تن، من اور اوقات صلاحیتیں لگانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ ہندو بدھ مست تو نہیں ہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سننے سنانے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی؟ یقین تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ جن لوگوں کو قرآنی آیات سنائی جاتی تھی، جنت جہنم بتایا جاتا تھا، فکر آخرت کی طرف مائل کیا جاتا تھا، لیکن ان احکامات کو سننے کے بعد وہ ان کو انسنا کرتے تھے، نفس کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ پر جمے اور ڈٹے رہتے تھے۔ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولہم یستعتبون۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ آج اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی نافرمانیوں کی، اس کے ساتھ جو سرکشیاں کی ہیں، اس کی حدود سے جو تجاوز کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ موت کی کر تک۔ اور توبہ کرنے والے کے گناہ کیسے صاف ہو جاتے ہیں کہ ایک نقطہ سارے گناہ صاف کر دیتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ اللہ اپنی کبریائی کی پہچان عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا ایمان، پہچان، فرقان، برہان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔